اب یہ دیکھیے اگلا حوالہ میں آپ کو بتلا، یہ سبحان الصبح انائے بکذب مقبول، یہ احمد رضا خان صاحب کی کتاب ہے۔ یہ دیکھیے اس کے مصنف ہیں جناب مولانا مولوی محمد احمد رضا خان صاحب بریلوی حفظہ المولا۔ جب یہ کتاب چھپی تھی اس وقت احمد رضا خان حیات تھے، زندہ تھے، تو اس کتاب کے صفحہ نمبر یہ دیکھیے صفحہ 171 پر 173 پر صفحہ 173 پر وہابیوں ہی کی طرف منسوب کرتے ہوئے یہ بات کہتے ہیں کہ وہابی ایسے کو خدا مانتے ہیں۔ کیسے کو؟ اب دیکھیے کسی وہابی نے نہ کہا نہ لکھا، اور نسبت وہابی کی طرف اور اللہ کے ساتھ، خدا کے ساتھ اس قسم کے الفاظ، لواطت اور زنا جیسے الفاظ خدا کے ساتھ رکھنا، خدا کے ساتھ لکھنا، خدا کے ساتھ بولنا، یہ اگر گستاخی نہیں تو اور گستاخی کس چیز کا نام ہے؟ یہ دیکھیے کہتے ہیں، یہ صفحہ 173، اس پر احمد رضا خان صاحب اپنے دل کی بھڑاس نکالتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے متعلق جو نازیبہ کلمات کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آدمی تو عورت بھی ہے، اگر تمہارا ساختہ خدا عورت کی قدرت سے گھٹ رہا تو اور بھی گیا گزرا۔ عورت قادر ہے کہ زنا کرائے، عورت قادر ہے کہ زنا کرائے، تو تمہارے امام اور تمہارے پدر تعلیم کے کلیے سے قطعاً واجب کہ تمہارا خدا بھی زنا کرا سکے۔ یعنی وہابیوں کہتے ہیں کہ تمہارا خدا بھی زنا کرا سکے۔ میں بریلوی علماء سے پوچھتا ہوں کہ آپ جانتے ہیں کہ علماء دیوبند کس خدا کو مانتے ہیں؟ اس خدا کو مانتے ہیں جس کا نام اللہ ہے، جس کی صفت رحمان ہے، جس کی صفت رحیم ہے، جس نے قرآن اتارا، جس کی کتاب قرآن کریم ہے، جس کا دین اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، یہی ہمارا خدا ہے۔ تو اور ہم کس خدا کو مانتے ہیں جس کی طرف احمد رضا خان کہتے ہیں کہ تمہارا خدا بھی زنا کرا سکے، ورنہ دیوبند میں چکلا والی فاحشات اور اس پر کہے اڑائیں گی کہ نکھٹو تو ہمارے برابر بھی نہ ہو سکا، پھر کاہے پر خدائی قدم مارتا ہے۔ اب آپ کے خدا میں دیکھیے کہتے ہیں کہ اب آپ کے خدا میں فرج بھی ضروری ہے۔ فرج کہتے ہیں عورت کی شرمگاہ کے اگلے حصے کو، تو کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ آپ کے خدا کی فرج بھی ضروری ہوئی، ورنہ زنا کاہے میں کرا سکے گا۔ کہہ رہے ہیں کہ وہابیوں تمہارے خدا کی شرمگاہ بھی ہونی چاہیے، ورنہ زنا کس جگہ میں کرائے گا؟ خنسا خدا کے پجاریوں، یعنی ہجڑے خدا کے پجاریوں، کیوں سبوہم قدوس کے بندوں سے الجھتے ہو؟ مورتی پوجن والے ہندو ناحق الگ الگ لنگ اور جلہری بنانے کے سودے میں پڑے ہو۔ مقدس مدرسے دیوبند میں آؤ کہ دونوں علامتیں ایک ہی معبود میں پاؤ۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ آگے چل کے کہتے ہیں کہ تعجب کہ خدا کے لیے آلہ مرد ہو، تعجب تھا کہ خدا کے لیے آلہ مرد ہو، آلہ مرد یعنی مرد کی اگلی شرمگاہ، تو اس کے قابل عورت کہاں سے آئے گی؟ اندام زنی ہو تو اس کے لائق اسے مرد کہاں سے ملے گا؟ یہ دیکھیے اس قسم کی عبارتیں احمد رضا خان صاحب بیان کر رہے ہیں علماء دیوبند کی طرف منسوب کر کے، کہ جن کا ان کے ذہن میں کبھی تصور بھی نہ آیا۔ میں یہی سمجھتا ہوں یہ احمد رضا خان کے دل کی اپنی بھڑاس تھی کہ انہوں نے اپنی بھڑاس کو نکالنے کے لیے وہابیوں کی طرف یہ باتیں منسوب کی کہ ان کے لوگ ایسے خدا کو مانتے ہیں، کہ وہابی ایسے خدا کو کیسے؟ آگے دیکھیے، یہ اسی سبحان الصبح احمد رضا خان کی جو کتاب ہے، اس کے صفحہ 175 پر کس قسم کی خبیث تحریر اور گندی تحریر اللہ تعالیٰ کے متعلق احمد رضا خان لکھتے ہیں کہ افسوس وہابیہ کا ساختہ خدا کہاں کہاں آدمی کی ریس کرے گا۔
یعنی کہاں کہاں آدمی سے مقابلہ کرے گا۔ امکان جہت کی خباثت ان کے معبود کو بے ناچ نچائے نہ چھوڑے گی۔ ایک رنڈی کے فاسقوں کی محفل میں رقص کرتی ہے، لہجہ لہجہ کس قدر اپنی جہتیں بدلتی ہے، یعنی ایک طوائفہ جب ناچتی ہے تو کس طرح اپنی جہتیں بدلتی ہے۔ یہ تو ہمیں علم ہے کہ اس وقت ٹی وی نہیں تھا، شاید احمد رضا خان صاحب نے خود بنفس نفیس اپنی آنکھوں سے طوائفوں کے بدلتے دیکھے ہوں، تو اسی کو بیان کرتے ہیں کہ طوائفہ رقص کرتے ہوئے تو کتنی جہتیں بدلتی ہے، اگر ان کا معبود یوں ہی نہ گھوم سکا تو رنڈی سے بھی گیا گزرا۔ نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ آگے بھی اسی طرح کی عبارتیں ہیں کہ دیکھیے آگے لکھتے ہیں، مگر سخت عجب یہ ہے کہ اگر ایک مجلس میں 4 رنڈیاں ناچتی ہوں اور آنے واحد میں وہ چاروں جہاتیں مختلفہ کو اپنی سمت بدلیں، ان کا خدا اگر اس وقت ایک ہی سمت بدل سکا تو 3 رنڈیوں کے فعل پر قادر نہ ہو، اور اگر آنے واحد میں 4 سمت کو بدلا تو یہ رنڈیاں تو 4 تھیں، انہوں نے ایک جہت بانٹ لی، یہ کہ واحد کہلاتا ہے، کدھر سے اپنے 4 ٹکڑے کرے گا، ایک آن میں 4 جہتیں کیسے بدلے گا۔ نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ اللہ تعالی کے متعلق احمد رضا خان صاحب نے اس قسم کی باتیں نقل کی ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ یہ ان کی عبارتیں دیکھ کر اس نتیجے پر انشاءاللہ پہنچے ہوں گے کہ احمد رضا خان صاحب اپنے دل کی بھڑاس نکالا کرتے تھے، اور وہابیوں کی طرف بات کرتے ہوئے در حقیقت وہ اللہ تعالیٰ کو اس قسم کی گالیاں دے رہے ہیں۔ تو آپ نے فتاوی رضویہ اور سبحان الصبوح کے حوالے سے احمد رضا خان کی تحریر کا مطالعہ کر لیا ہے کہ ان کی زبان اللہ تعالیٰ کے متعلق کس طرح چلتی ہے، اور منسوب وہابیوں کی طرف کرتے ہیں۔ میں نے کہا بریلوی حضرات سے میں یہی سوال کروں گا کہ یہاں 2 باتیں ہیں، یا تو وہابیوں کی کتاب سے یہ چیز دکھائیں کہ انہوں نے اللہ کے متعلق کہاں یہ بات کہی، ورنہ 2 ہی باتیں لازم آئیں گی، یا احمد رضا خان نے جھوٹ بولا، یا انہوں نے دل کی بھڑاس نکال کر اللہ تعالیٰ کے متعلق اس قسم کی باتیں رکھی۔ میں اب بریلوی علماء سے، بریلوی عوام سے پوچھتا ہوں کہ اس کتابوں کے بعد وہ احمد رضا خان پر کیا فتویٰ صادر کریں گے، انہیں کیا کہیں گے، یہ خود فیصلہ کیجئے۔ یہ دیکھیے اگلی کتاب، میں بتلا رہا تھا ابھی کہ احمد رضا خان کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ اپنے دل کی بھڑاس جب نکالنی ہو تو بات کہیں اور منسوب کرتے ہوئے اپنے دل کی بھڑاس نکالتے ہیں، اور اس قسم کی بات کر جاتے ہیں جس کا سائل کے ذہن میں تصور بھی نہیں ہوتا۔ یہ دیکھیے فتاوی افریقہ، یہ احمد رضا خان صاحب کا ایک چھوٹا سا فتاوی ہے، یہ اوپر لکھا ہے فتاوی افریقہ، اس کے مصنف ہیں امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی۔ برکاتی پبلشرز کھارا در کراچی سے یہ کتاب شائع ہوئی ہے۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 123 پر کسی نے یہ سوال پوچھا کہ کیا لا الہ الا اللہ پڑھ لینے سے انسان کی بخشش ہو جائے گی؟ جواب یہ دینا چاہیے تھا کہ صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر اب اس کلمے ہی پر اعتماد نہ کرے، بلکہ ساتھ میں اعمال بھی کرتا رہے، عمل بھی ضروری ہے۔ جواب یہ ہونا چاہیے تھا، لیکن دیکھیے سائل نے جب سوال کیا کہ جی کیا کلمہ پڑھ لینے ہی سے نجات ہو جائے گی، تو اس جواب کے بجائے کس طرح اللہ اور نبی کو گالیاں دینے کی طرف نکل گئے۔ کہتے ہیں کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہہ لیا، یہ دیکھیے صفحہ 123 اور صفحہ 123 میں یہ عبارت آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہہ لیا جنت میں جائے گا، پھر کسی قول یا فعل کی وجہ سے کافر کیسے ہو سکتا ہے؟ مسلمانوں ذرا ہوشیار، خبردار، اس مکر ملعون کا حاصل یہ ہے
کہ زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دینا گویا خدا کا بیٹا بن جانا ہے۔ آدمی کا بیٹا اگر اسے گالیاں دے، جوتیاں مارے، کچھ کرے، اس کے بیٹے ہونے سے نہیں نکل سکتا۔ یوں ہی جس نے لا الہ الا اللہ کہہ لیا، اب وہ چاہے خدا کو جھوٹا کذاب کہے، چاہے رسول کو سڑی سڑی گالیاں دے، اس کا اسلام نہیں بدل سکتا۔ نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک۔ کس طریقے سے بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا تو اب کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ کو جھوٹا کہے، کذاب کہے، رسول کو سڑی سڑی گالیاں دے، پھر بھی اس کا ایمان نہیں بدلتا؟ سوال کیا، اس کا جواب کس طرح اللہ اور نبی کی گستاخی کے ساتھ بنایا ہے۔ یہ ان کے دل کی بھڑاس تھی جو اس طرح دوسرے کے کندھے پر بندوق رکھ کے چلایا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ